سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی بقرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک ایسا رستہ رکھا ہے، ایک ایسا دروازہ ہے کہ اگر وہ اس دروازے سے گزرنا شروع ہو جائیں یا اس دروازے کو پکڑ لیں تو کوئی چیز بھی ان کے لیے دنیا میں مشکل نہ ہو، بلکہ حقیقت وعدہ تو اللہ کا یہ ہے کہ دنیا کیا بلکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی۔ وہ بہت کم بندے اس پہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ذکر شکر کرنے والے لوگ ہیں۔ ذکر کا اصل جو رزلٹ یہی ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے الحمدللہ انسان کو تو وہ ایک عجیب چیز بن جاتا ہے دنیا کے اندر۔ نہ کوئی مصیبت رہتی ہے، نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، نہ کوئی معاملات اس کے رہتے ہیں، دنیا بھی اس کی بہترین رہتی ہے اور آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرنا، یہ ایک صفت ہے جو اللہ نے مومن کے لیے رکھی ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے جو صفت مومن کے لیے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہر لمحہ اس صفت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی ترقی دیتا رہتا ہے اور بلند کرتا ہے اس کو۔ کسی حالت میں بھی انسان ہو، اگر وہ شکر گزار ہے تو الحمدللہ اسی حالت سے اس کو ترقی ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایسے بھی کسی حالت میں اللہ، یہ تو اللہ نے سب ممتاز انسان کے ساتھ رکھے، رکتا نہیں ہے۔ اگر یہ اس میں صفت پیدا ہو جائے شکر گزاری کی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتیں اس کو زیادہ کر دیتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا آگے کہ نعمتیں بھی زیادہ کرتا ہوں بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو، اور پھر فرمایا ضرور کرتا ہوں۔ ساتھ میں وعید بھی فرمائی ہے، اور پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت شدید عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری ناشکری کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے
تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہم کتنے شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. حقیقت تو یہ کہ مجھے تو آج تک صبح سے شام تک اگر گھومیں آپ سلام دعا کریں تو سوائے رونے پیٹنے کے آدمی کچھ نظر ہی نہیں آتا. چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے آدمی کہ بس ماتھوں پہ ہمارے بلی پڑے رہتے ہیں لوگ، گھر جائیں باہر جائیں اوپر جائیں اندر، امیر ہو غریب ہو فقیر ہو بڑے سے بڑا آدمی ہو بادشاہ ہو منسٹر ہو، کسی کا ہم مل لیں خوشحال نہیں دیکھ سکتے آپ اس کو، غم ہی غم نظر آئے گا آپ. بس جی یہ کام کرنا شروع کیا تھا جی یہ ہو گیا، غریب ہوگا جی بس ایسے. کوئی آدمی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ کس بچے کو جو بس کسی معاملے میں اس کو غم نہ لگا ہو کسی بات کا، ہے یہ نہیں ایسا. تو اللہ پاک نے یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جس میں صفت پیدا ہوئی الحمدللہ وہ تو پھر بڑا اونچا انسان بن جاتا ہے، بہت اونچا انسان بن جاتا ہے. ہر انسان کو جس کو دیکھو بس شکوے نہیں کریں گے تو ایکشن ہوگا، ایسے نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنے جو حالات تھے ان کے اس حالات سے انسان روئے گا. اس میں کوئی پینشن میری نہیں آ رہی جناب، فلاں نہیں ہو رہا، آج یہ ہو گیا جی، آج میرے بچے کو یہ ہو گیا، میری بیٹی کو فلاں ہو گیا. کچھ نہ کچھ آپ کسی کو فون کر کے دیکھ لیں، کسی کو بات کر کے دیکھ لیں، عرض کو کہ وظیفہ بتائیں یہ سرا کا چکر بس جی بہت سخت پریشانی ہے، یہ پریشانی نکل جائے تو پھر میں انشاءاللہ بالکل صحیح ہے. کوئی آدمی ایسے نہیں. شکر ہے کیا حقیقت میں؟ یہ شکر اس کو نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ روٹی دے تو شکر کہیں وہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے. یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری اصل یہ ہے سبحان اللہ. شکر گزاری اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہو بھی نہ پھر بھی شکر کرے. سبحان اس کو یہ صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ آ رہا ہے میرے ذہن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک تعلق جو چاہتا ہے نا، قرب کا محبت کا، وہ کون سا تعلق ہے؟ وہ کون سا تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تعلق چاہیے مجھے؟ وہ ہے پازیٹیو مثبت تعلق، جس میں اس کو کوئی سچویشن، ہر سچویشن ایسی لگے کہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے مجھ میں. ہاں جس کے اندر یہ آدمی کے اندر صرف پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھیں وہ زندگی میں کب نہ، اللہ نے تو وعدہ دین کا اور آخرت کا بھی کہا ہے نا کہ وہ آخرت میں بھی رو رہا ہوگا. اور جس کے اندر یہ صرف پیدا ہو جائے اللہ شکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سچویشن سے اس کو ترقی دیتا ہوں. اضافے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو دنیاوی طرف ہم کہتے ہیں کسی حال میں پھنسا ہے، اپنے کسی سچویشن کے اندر ہے. ہر آدمی کے ساتھ کچھ سچویشن ہے. یہ کیوں ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے بندے کو کہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. بولے سبحان اللہ. وہ پازیٹیو چاہتا ہے ریلیشن، نیگیٹو نہیں چاہتا کہ منفت کے آدمی کھڑا رو رہا ہو پکر نہیں، ایسا نہیں. اتنی بڑی مثال دی ہے کہ یہ جو منحوس چیز ہے ناشکری، یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو ناشکرہ گزرے وہ شیطان ہے، ابلیس. اسی صفت تو اس چیز کو اللہ نے سب سے ڈیگریڈ کیا ہے دنیا کے اندر. یاد رکھیں سب سے زیادہ ڈیگریڈ کیا اللہ پاک نے اس صفت کو. کیا کہ اس کے یہ تو تصور بھی نہ کرے آدمی کہ کوئی مومن ہونے کے بعد ناشکری، بلکہ انسان کو بھی یہ ہونا چاہیے. اس کے نزدیک یہ پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آ جائے تو شکر کرو، نہ ہو تو بھی ناشکری شروع کر دو. نقصانات ہو رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس پر وہ شکر کر رہا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مقام پہ بھی جس سچویشن میں تو شکر کرے گا تو میں تجھے اس سے ترقی دوں گا. ترقی کا معیار اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا، کس طریقے سے انسان کو ترقی دے. اتنا آدمی میں سکون آ جاتا ہے اس بات کے بعد. پریشانی کیوں پریشانی لگتی ہے اس کو، اور اس میں لطف آنے لگتا ہے اس کو، وہ پریشانی کو تلاش کرنے لگتا ہے. بہت سے بزرگ ایسے دیکھیں کہ پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. لگتا ہے ایسے ہم تو اپنی بات کہتے کیوں، کہتے آج کی پریشانی نہیں آئی میرے دل میں، کوئی ایسا معاملہ نہیں میرے ساتھ ہوا کہ میں پریشان ہوتا.
اتنا سکون کیوں آ رہا ہے مجھے, یہ ساری چیزیں کیوں چلی جا رہی سیدھی سیدھی؟ لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہی چیز پسند کرتا ہے کہ میں نہ دوں وہ شکر کرے. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے انسان کے اندر, اگر پیدا ہو جائے تو ہونی چاہیے انسان کے اندر. یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے ہمارے اندر. ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنے حالات کے مطابق پازیٹیو ہماری زندگی ہو, جو ہم چاہیں ویسے ہو رہا ہو, جو ہم چاہیں ویسے زندگی گزر رہی ہو. جب انسان شکر گزار بندہ چلتا ہے تو پھر اس کا اپنی تھنکنگ میں اختیار نہیں رہتا, بلکہ پھر کیا ہے, اپنی باغ ڈور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, جیسے چاہ رہے, پتہ نہیں ہوگا ہی نہیں ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو گیا تو کہتا ٹھیک ہے ہو گیا, نہیں ہو تو کہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر نہیں. ایک سچویشن بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ. اور آپ نے دیکھی صفت کو اللہ پاک نے جو رکھا ہے قرآن کے اندر کہ کس کے ساتھ مسرت رکھی ہے, ذکر کے ساتھ رکھی ہے, ذکر کے ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ, جوڑ کے رکھا اس کو. وَاسْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کہ ذکر کے اصل مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ذکر کا مقصد انسان کا یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بن جاتے ہیں میرے. سبحان تو ہم یہ دیکھیں ہم کتنا ذکر, یہ تعداد کی نہیں بلکہ چاہیے یہ کہ ہمارا باطن ایسا ہو جائے الحمدللہ, ایسا باطن ہو جائے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلے کہ یہ تکلیف والی چیز ہے یا خوشی والی چیز ہے. سبحان اللہ, اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اس میں فائدہ ہو رہا ہے, نہیں, زبان سے ایک ہی چیز نکلے اللہ راضی الحمدللہ, جو کچھ بھی شکر. ویسے تو بہت کہتے ہیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ, لیکن جب کوئی چیز میں اللہ شکر الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے, بڑے ہم خوش ہوتے ہیں. بھئی یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پیش کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اگر یہ چیز انسان کو مل جاتی ہے تو بس پھر تو اللہ کا وعدہ ہے کہ بھئی میں اس کو دنیا میں اس کو ترقی دیتا ہوں. اور یہ ایک ترقی کا راستہ ہے انسان کا, سب سے بڑا راستہ ہے ترقی کا. اپنے حقیقت میں یہ ہے کہ بندہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے تو اپنے بندہ اپنے رب سے شکایتیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان. تو بہرحال الحمدللہ نے یہ بات آئی تھی کہ ہم اس چیز پہ بہت توجہ دیں کہ ذکر اللہ جو ہم سے کرا رہا ہے, ذکر کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم ہیں کیسے. پکا یقین جو ہو جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جس حال میں جو رکھا ہے نا, اس کی کوئی وجہ ہی ہے, کوئی حکمت ہی ہے, اس کا کام ہے. مجھے اللہ اس پہ مطمئن نہ کر دے, بس یہ تو اللہ اس حالت مجھے تو مطمئن کر دے جس حالت میں لے جا رہا ہے. پھر کیا اس کی پھر پریشانی کی بات نہیں, اللہ پھر قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تو مطمئن ہو جائے گا اپنی جو حالت میں تجھے دے رہا ہوں, تو پھر وہ میرا کام ہے کہ دیکھ میں کیسے بڑھاتا چلا جاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے, پھر تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی تیرے حالات ہیں جیسی بنے میں ہوں رب کرنا چاہتا ہوں. اپنے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے سلجھیاں کتھیوں کو خود سلجھاتے ہیں. یا یہ ہوگا تو ایسے کیوں ہو گیا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, میں نے تو اس میں بڑی کوشش کی تھی, میں تو فلاں کیا تھا, میں نے تو اس کیا تھا, میں فلاں کیا تھا. 1 انچ آپ اپنی کوشش سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, جب تک اللہ نہ کرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. کتنی آپ کر لیں, جب اللہ چاہے گا اسی وقت ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو. بہتر کیا اس کا کہ بس اللہ کی بات پہ راضی ہو جائے آدمی, شکر الحمدللہ جو کچھ بھی ہے, اور اس کی طرف لگ جائے, اس کی طرف لگ جائے, بس اپنا رخ اسی کی طرف پھیر دے, اس کی طرف رجوع کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ یہ حالات تو ہیں سب, تیرے سپرد ہے سب کچھ. اور پھر یہ بھی ہے یاد رکھیں کہ شکر کے لیے جو انسان کسی سچویشن میں ہوتا ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتا ہے. ساری دنیا اس کو اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے, دیکھو یہ کتنا خوشحال ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے, اس کے ساتھ تو کچھ نہیں, دیکھو جس کو فلاں ہے, وہ ساری دنیا اس کو خوشحال نظر آتی ہے. اللہ تو یہاں ایک بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت آدمی کسی سچویشن کے ہو تو اس وقت شکر کیسے کرے اللہ کا, کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو یاد کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کو اللہ نے کوئی نعمت تو دی ہوتی ہے, نہیں دی ہوتی. کوئی انسان ہے کم سے کم اس کو کوئی نعمت یاد نہیں آ رہی, تو ایک میں بتاتا ہوں آپ,
اگر اس کو پھر بھی شیطان نے اتنا اندھا کر دیا اس کو کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا کبار کہ ہے ہی نہیں میرے پاس. ایسے بھی لوگ ہیں, ہے ہی کچھ نہیں, میں تو بس یہ اس سے لے کے یہ فلاں وقت یہ پوری ہسٹری آپ کو میں تو سنتا ہوں. ویسے اسٹوری چلیں گے تانے بانے سے آدمی خود سوچتا ہے کہ یار یہ تو سانس بھی جو لے رہے ہیں اس میں بھی اس کی مصیبت آئی ہے. تو اس سچویشن میں آپ کے علاج بتاتا ہوں کہ جب ایسے اللہ نہ کرے یہ سچویشن آ جائے کہ جب آدمی سوچے کہ ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس, میری کوئی صفت بھی نہیں ہے, ہاں یہ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, پانی نہیں پی رہا, پیشاب نہیں کر رہا, کھانا نہیں کھا رہا, بھوک نہیں لگ رہی, یہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا اس کی, یہ کوئی نعمت نہیں اللہ تعالیٰ کی. پیشاب ہی روک دے اللہ پاک کیا کرے, کیا کر سکتے, بھوکی ختم کر دے. ایک شخص میں نے دیکھا الحمدللہ ابھی کوئی رات میں بھوک نہیں لگتی, بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا بہت, گھر والے کہتے ہیں ایسے ایسے کھانے بنتے ہیں میں کھا ہی نہیں سکتا, دل ہی نہیں کر رہا. سبحان اللہ, اللہ کا شکر کیا کہ کم سے کم صبح 1 گھنٹہ تو کھا لیا ہم نے. سبحان اللہ. لیکن اس طرف ہمارا یہ سب کی بات ہے کہ شیطان اللہ کی نعمتوں کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیتا, اور ہم نے ون یہ کرنا ہے, ترقی کیوں ہوگی, ہم نے ون یہ کرنا ہے کہ اس خیال کو چھوڑ کے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے, تب ترقی. اس کا نام شکر ہے کہ اس خیال کو چھوڑ کے کہ تیرے ساتھ یہ نہیں ہے, تیرے ساتھ یہ معاملہ بن رہا ہے, اس خیال کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے اس کی طرف میں جانے کی. شکر اللہ تعالیٰ تیرا, الحمدللہ میں ابھی کھانا کھا کے ہوں ماشاء اللہ, میرا پیٹ کتنا اچھا ہے ماشاء اللہ, ہاں ابھی پھر بھوک لگی مجھے, سبحان اللہ ابھی میں کیلا کھاؤں گا. یعنی اس سچویشن کی طرف موڑنے اپنے آپ کو کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے دیکھو نعمتیں مجھے کتنی دی. لیکن شیطان اس کو اس طرف ڈال کے رلاتے ہی رہتے, بتھے ہی نہیں ہمارے سیدھے ہوتے. لوگوں کے چہرے میں نے آج تک کسی چہرے میں مسکراہٹ نہیں دیکھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ کے چہرے پہ کبھی اداسی آئی ہی نہیں, ہنستے رہتے تھے ہر وقت. سبحان اللہ. بڑی سے بڑی سچویشن میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ اتنی حسین مسکراہٹ ہوتی تھی کہ غم زدہ سے غم زدہ انسان کو خوش ہو جاتا تھا چہرے میں. آپ کے ہم گھر جا رہے ہیں تو منہ سوجے, باہر نکل رہے تو منہ سوجے, اور کوئی بات تو منہ سوجے. دیکھتے رہتا ہوں جو مجھ سے ملتے ہیں مگر آج پھر کوئی رونا ہوگا, اس کا کوئی پھر بکواس ہو جائے, پتہ نہیں لوگوں کیا مل جائیں گے تو کوئی رونا جانا, کبھی کوئی خوشخبری کی باتیں نہیں ہوتی کہ اللہ کا شکر کرتے ہیں انسان آ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں کوئی بات. الحمدللہ جتنے ہی سچویشن ہماری ہیں وہ اللہ جانتا ہے, جانتا نہیں جانتا, ہماری تکلیفوں کو جانتا نہیں جانتا, ہماری پریشانی کو جانتا نہیں جانتا. تو پھر بڑبڑ کیا کرتے پھرتے ہیں, کیا ہم ماتھے پہ سجائے پھرے. اس کے مقابلے میں ہمیں تلاش کرنی ہے کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے کیا دی ہے. اچھا پھر شیطان یہ تو کام کرتا ہے کہ ہر نعمتوں کو چھوٹا کر دیتا ہے. جو کھانا کھا کے آپ آئے نا آرام سے, جو آپ نے پانی پیے نا, وہ چھوٹا کر دے گا, وہ یاد ہی نہیں دلائے گا آپ کو. اس وقت یاد آئے گا پیشاب بند ہو جائے گا, جب سانس نکلنا بند ہو جائے گا, جب ہاتھ پاؤں ہلنے شروع ہو جائیں گے, جب پاؤں کام نہیں کرے گا, درد شروع ہو جائے گا, پھر اس وقت دھیان جاتا ہے. اس وقت دھیان جاتا ہے جب ٹانگیں ہل رہی ہیں, چل رہی ہیں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میری ٹانگیں چل رہی ہیں. ابھی خوش جب ایسی باتیں سے سبحان اللہ میری ٹانگیں چل رہی ہیں, تو دل میں آپ کے چہرے پہ خوشی آئے گی نہیں آئے گی؟ یا ابھی کھانا کھایا خوشی آئے گی نہیں آئے گی؟ شیطان کیا ہوتا ہے نیگیٹو چیزیں, آج تیری دکان پہ مسئلہ ہو گیا, تیرا ورکر بھاگ گیا, آج تیرا فلاں یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا, گھر میں یہ لڑائی ہوگی, فلاں. وہ نیگیٹو چیزیں دکھاتے رہتے ہیں ہر وقت, اتنا کرتے ہیں وہ سوار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے تم میری نعمتوں کو یاد کر کے اس پہ سوار ہو جائے اور نیچے لگ جائے. تو کم سے کم ایک چیز تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہر ایک کے پاس ہوگی, وہ تو آپ اس کو تو اگنور کر ہی نہیں سکتے اس نعمت کو. اگر اندھائی کر دیا شیطان نے, متھے ختم کر دیا ہمارا کہ اس کو منہ ہونے ہی نہیں آتا, گولیاں کھا رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, اور انجیکشنیں لگوا رہا ہے, اور فلاں. ایک چیز تو ہے اس پہ, تو اس کو تو دیکھ لے, بتاؤں وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بولے, اس کا تو انکار ہی نہیں کر سکتا پاگل ہو. وہ کیا چیز ہے؟ ایمان. بولے سبحان, بولے سبحان. وہ تو ہے آپ کے شکر اللہ, کروڑوں اربوں کے پاس ایمان نہیں, تم نے کم سے کم ایمان تو مجھے دیا ہوا ہے.
اندھا ہوں، لوڑا ہوں، لنگڑا ہوں، بھوکا ہوں، پریشان ہوں، گھر میں مصیبتیں ہیں، خامس لڑائی فلاں بھی، جو کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم اگر موت بھی آتی جنت تو مل جائے گی. اس کو یاد کر لیا کرو پریشانی کی بات. نہیں بھائی، یہ بھی یاد کر لینا، میں اللہ تم نے مجھے ایمان تو دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کا، جب تم یہ نعمت کو لے آئے گا کسی مصیبت کے مقابلے میں، کسی نعمت کو یاد کر لے گا، لازیدنکم، تو اللہ پاک اس کے ایمان کو بڑھا دیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز بڑھ جائے گی اس کی. تو میں اس لیے وہ نعمت آپ کو یاد کریے کہ جس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. اس سچویشن میں کتنا بلند ہو جائے گا. اللہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اتنا بڑا کر دوں گا اس نعمت کو جس کو تو نے یاد کیا ہے، کہ وہ نعمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور دوں گا، بڑھا دوں گا. سورہ آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نام میں یا سورہ پتہ نہیں، ابراہیم کے اندر آیت ہے. اب یہاں ہم نے اس پہ الحمدللہ ذکر کرنے والا تو یہ کام بہت آسان ہے، اس لیے تم ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ ہمارے دل کے اندر بس سے آ جائے تو اس کی تو ان بات میں بکواس بازی سوچی نہیں صحیح. جب بھی کوئی سچویشن ہے، پریشانی ہے، دیکھ رہا ہے یہ میرے سامنے ہو رہا ہے، میرا بچہ نافرمانی کر رہا ہے، میرا خاوند یہ کر رہا ہے، خاوند کی بیوی یہ کر رہی ہے، جھگڑے آ رہے ہیں بیچ میں، دکانوں کا معاملے آ رہے ہیں، کسی قسم کے آ رہے ہیں، بس فوراً اس کی نعمتوں کو یاد کر لیا. ہم اس کو آگے لائیں گے. گھر میں جب مجھے نوکری سے نکال دیا، مجھے آج نوکری بڑا پرابلم ہو رہا ہے، اپنا یہ ہو رہا ہے، آج میں یہ کر رہا ہوں، ہزاروں چیزیں آتی ہیں نا. آج فوراً کوئی نعمت نہیں ہے یار، کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، گھر تو آ گئے نا، کھانا تو بنا ہے نا، اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو کل آئے گی دیکھی جائے گی. جب یہ شروع کرے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے بھائی، کوئی معمولی چیز تو نہیں. شکر تم لازیدنکم، پھر کہا کہ دنیا اور آخرت میں دوں گا، بڑھاؤں گا، اس کو بڑھاؤں گا اور ضرور بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ تو شاکر ذاکر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ شاکر بنے. سمجھا گی نا بات، کہ رونے کی عادت ختم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہنسی ہو، شکر گزاری ہو، الحمدللہ ہر چیز پر اللہ کرم کرے، فضل اس کا. ایک چیز جاری ہے تو دوسری کو یاد کرے، ایک جاری ہے تو دوسری کو یاد کرے. بس وہ انسان ایسا عجیب چیز بن جائے گی، فکر نہیں ہوگی میرے پاس یہ چیز نہیں، وہ کہے گا ہر چیز میرے پاس ہے. شکر گزار بندہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں ہر چیز میرے پاس ہے جناب، مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے کہ ایمان تو ہے. اس سے بڑی اور کیا دولت ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے، مجھے آپ بتائیں. بڑے بڑے اس وقت انسان آپ کے سامنے، بڑے بڑے ممالک میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے درجوں پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ایمان نہیں ہے. اللہ، کتنی دیر لگتی ہے بھائی قبر کے اندر جانے میں، کتنا فرق ہے. تو ہم جو کچھ بھی ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی حالت میں بھی ہیں، ایمان تو ہے. اور جو ایمان پہ شکر کر دیا تو ایمان کہاں پہنچ گیا؟ اللہ. بڑھانے والی کون ذات ہے؟ اللہ. بہت سے دوست ولی اللہ اس شکر سے بنے ہیں، سارے سب شکر سے بنے ہیں. بناوٹی شکر نہیں کرنا. دو ہوتے ہیں، ایک تو بناوٹی شکر ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی شکر نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے خوشی میں شکر کرنا، شکر الحمدللہ جی آج دکان سے بڑا جی آج یہ ہوگا جی بڑا شکر، آج میں یہ خوشخبری ہے جی شکر الحمدللہ، اس پہ شکر ہوگا. یہ بھی کیسے مزیدار بات نہیں. تکلیفوں میں گرا ہو اور رب کا شکر ہو رہا ہو، سبحان اللہ، اندر ہی اندر شکر کر رہا ہو اللہ تعالیٰ میں، اور علاج کے طور پہ کر رہا ہو کہ اللہ مجھے پریشانی نہ آئے، بس ختم. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین، الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.